السلام علیکم، چینل پر خوش آمدید۔ اٹھ جاؤ بیٹا گنی، سحر کا وقت ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ابو، مجھے بہت جلدی اٹھا دیا آپ نے۔ وعلیکم السلام میرے بچے، چلو اٹھ جاؤ، سحری کرتے ہیں۔ پر ابو ہم سحری کیوں کرتے ہیں؟ ہم بنا سحری کے بھی تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے اور صبح کو کچھ کھایا بھی نہیں جاتا ہم سے۔ السلام علیکم ابو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام میری بچی، آؤ بیٹھو۔ آج میں تم لوگوں کو سحری کے بارے میں بتاتا ہوں کہ سحری کرنا ضروری کیوں ہے۔ سب سے پہلی بات، سحری کرنا کوئی فرض نہیں ہے، نہ رمضان میں، نہ روزے کے لیے، نہ کوئی نفل روزے کے لیے۔ سحری کرنا سنت ہے۔ سحری کا جو بہتر وقت ہے رات کے تیسرے حصے سے صبح صادق سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ جب ہمارے حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سحری کرتے تو بولتے کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری میں بہت برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں اور فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور ہاں، یہ بالکل بھی ضروری نہیں کہ سحری میں بھر پیٹ کھانا کھایا جائے۔ آپ کی جتنی خواہش ہو آپ اتنا کھا سکتے ہیں۔ کچھ کھانے کا دل نہ ہو تو کھجور ہی کھا لیں، یا وہ بھی خواہش نہ ہو تو کم سے کم پانی پی لیں۔ سحری کا وقت اذان شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت تک سحری کر لینی چاہیے۔ اگر کچھ کھا رہے ہوں یا کچھ پی رہے ہوں اور اذان کی آواز آ جائے تو ترنت ہی کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب تک اذان ہو رہی ہے سحری کیا جا سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو میرے بچوں مجھے بتاؤ، کیا تمہیں سحری کرنے کی اہمیت اور فضیلتیں سمجھ آئیں یا نہیں؟ ہاں ابو، ہمیں سب سمجھ گئے۔ آپ لوگ سحری کرنے کے لیے جلدی سے آ جائیں۔ چلو بچوں، اب کی امی نے بھی آواز دے دی ہے، جلدی چلتے ہیں، سحری کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید میرے بھائی۔ راستے میں بیگم کی بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ ہاں، مجھے راستے کی وجہ سے الٹیاں آ گئی تھیں، اس لیے شاید میرا روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ تائی امی، ہبا اور غنی کہاں ہیں؟ السلام علیکم۔ غنی آ گئے۔ وعلیکم السلام میرے بچوں۔ بیٹا، الٹی آنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ چلیے میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود سے وامٹ آنے سے یعنی الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کو منہ بھر گئے یعنی وامٹ ہوئی اور اسے وہ اپنے منہ کے اندر لے لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن لگنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گلوکوز چڑھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آئی ڈراپ مطلب آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر میں تیل ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہو یا بلڈ ٹیسٹ کروانا ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ بلڈ دینے سے کمزوری نہ ہو۔ بچوں، دین اسلام کی باتیں کبھی بھی خود سے سوچ کر، اپنا دماغ لگا کر، خود سے صحیح غلط سمجھ کر نہیں بولنی چاہیے۔ اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آئے یا جب بھی کوئی آپ سے کوئی اسلام سے جڑی کوئی سوال کرے اور آپ کو جواب قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، تبھی آپ دوسروں کو اس کے بارے میں بتائیں، اور آپ کو خود پتہ نہ ہو تو آپ کسی اچھے جانکار علماء مفتی سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسئلے کا حل معلوم کر لیں، پھر کسی دوسرے کو بتائیں۔ تو سمجھی بیٹا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے۔ جی امی جان، مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے، آپ نے بہت اچھی سے ساری چیزیں سمجھائیں۔ چلیے ہم لوگ باہر چلتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، ہم لوگ شام میں افطار میں ملتے ہیں۔
बेटा कुछ इफ्तार दे दो, मेरा भी रोज़ा है। अभी आप जाइए बाबा, मैं आपको बाद में खाना भिजवाती हूँ। अभी सब इफ्तार कर रहे हैं। अरे इतना सारा खाना बच गया, मैं उस फकीर को इस खाने को भिजवा देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, ये बहुत गलत बात है। आपको फकीर को खाना पहले ही देना चाहिए था। जब वो आपसे फरियाद कर रहा था, आपको फकीर को खाना उसी वक्त देना चाहिए था। अब बाद में बचा हुआ खाना भिजवाना ये बहुत गलत बात है। आप मुझे बताएं बेटा, क्या आप बचा हुआ खाना खाएंगी? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया है कि हमें हमेशा दूसरों के बारे में वैसा ही सोचना चाहिए जैसा हम खुद के लिए सोचते हैं। तो आप बताएं, आपने ये गलत काम किया है कि नहीं? गरीबों में खाना बांटने से तो बहुत बरकत होती है। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए थी। अभी तो आप ये सारा खाना भिजवा दे, पर आगे से ध्यान रखिएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आगे से मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगी अब्बू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।